اس ایک غلطی کی وجہ سے نماز تہجد قبول نہیں ہوتی۔ اللہ والا وہ غلطی کون سی ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج آپ کو وہ غلطی بتاؤں گی جو تہجد میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ نماز تہجد پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز تہجد اس غلطی کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کون سی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ۔ اللہ والا، نماز تہجد ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی سب سے بڑی نیت کی خرابی ہے۔ اگر کوئی شخص دکھاوے یا شہرت کی نیت سے تہجد پڑھتا ہے تو اس کی نماز تہجد اللہ کے ہاں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص کی کمی نماز کی قبولیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عبادات کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ اگر یہ مقصد ہی فوت ہو جائے تو عبادت بے اثر ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، تہجد کی نماز کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز تہجد کے مقررہ وقت سے ہٹ کر فجر کے قریب پڑھ لے تو وہ اصل تہجد شمار نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کی بھی نماز تہجد قبول نہیں ہوتی۔ تہجد کی قبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ حقوق العباد کی پامالی ہے۔ اگر کوئی شخص دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، والدین کی نافرمانی کرتا ہے یا کسی کا دل دکھاتا ہے، بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا تو اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ حرام کمائی تہجد کی قبولیت کو روک سکتی ہے۔ جو شخص حرام ذریعے سے روزی کماتا ہے اس کی عبادات اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتی۔ دل کی سختی بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے تہجد کے قبول نہ ہونے میں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت سے خالی ہے، اس کے دل میں خشوع و خضوع نہیں ہے تو تہجد کی تاثیر زائل ہو جاتی ہے۔ اس شخص کو نماز تہجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز تہجد کی قبولیت میں ایک اہم شرط زبان کی پاکیزگی ہے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں یا فحش گفتگو کرتے ہیں، اللہ والو، ان کی عبادات کمزور ہو جاتی ہیں، ان کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ ریاکاری یعنی دکھاوے کی نیت عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد کو محض دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز ادا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص کینہ، بغض اور حسد دل میں رکھتا ہے تو اس کی تہجد بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اگر وہ صرف پاک دل والوں کی عبادت قبول فرماتا ہے۔ نماز تہجد کی قبولیت کے لیے طہارت بڑا ضروری عمل ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کے بغیر یا ناپاکی کی حالت میں نماز تہجد پڑھنے کی کوشش کرے تو اس کی نماز ناقص ہو جائے گی۔ شیطان انسان کو مختلف ہیلے بہانوں میں ڈال کر اسے نماز تہجد ادا کرنے سے روکتا ہے۔ اسے تھپتھپاتا ہے کہ سوئے رہو، ابھی تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی۔ جو شخص اس کے وسوسوں میں آ جاتا ہے اور سستی اختیار کر جاتا ہے وہ تہجد کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ نماز تہجد کی قبولیت کے لیے خشوع و خضوع ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بس رسمی طور پر جلدی نماز تہجد ادا کر لے تو اس کی روحانی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ رزق حلال نماز تہجد کی قبولیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو شخص حلال روزی کماتا ہے اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کے نزدیک بے حد اس کی دعائیں قبول و مقبول ہوتی ہیں۔
जिन लोगों की रातें गुनाहों में गुजरती हैं और फिर वो तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी ये इबादत नामुकम्मल हो जाती है, क्योंकि गुनाह नमाज की तासीर को कमज़ोर कर देते हैं। अगर किसी का अकीदा दुरुस्त ना हो, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अकीदे की दुरुस्तगी हर इबादत की कबूलियत की पहली शर्त है। अल्लाह वालों, अपने अकीदे को मजबूत रखो। जो भी आपका अकीदा है आप उस पर डटे रहो, और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन, आपका तवक्कल मजबूत होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर, मौत पर, कब्र के अंधेरों पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर, उनके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक तहज्जुद ज़रूर पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स गलत तरीके से नमाज अदा करता है तो वह इबादत कबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुँच पाती, वो रास्ते में ही इधर उधर भटकती रहती है। अल्लाह वालों, अगर दिल में आजिज़ी ना हो, तहज्जुद बेअसर हो जाती है। अल्लाह ताला इन लोगों की दुआएं सुनता है जो आजिज़ व इनकसारी के साथ उसके हजूर झुकते हैं, गिड़गड़ाते हैं, गिरियाज़ारी करते हैं, अपने रब से कहते हैं कि तूने मुझे पैदा किया है, मुझे तुझ पर यकीन है, और इस बात पर तो कामिल यकीन है कि तू ही मुझे माफ़ करने वाला है, मेरे रास्तों की तमाम रुकावटों को दूर करने वाला है, तू बख्शने वाला है, तू गफूर रहीम है। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम भी है, तू मालिक यौमिद्दीन भी है। अल्लाह वालों, अगर कोई शख्स इस तरीके से अपने रब को पुकारता है तो मेरा रब बार बार फरमाता है, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी। जब आपको इस तरह महसूस हो कि आपका रब आपको बोल रहा है कि मेरे बंदे में हाजिर हूँ, तो समझ लें कि आपकी दुआओं की कबूलियत का वक्त आ चुका है। अगर कोई शख्स तहज्जुद के बाद अपनी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं ला रहा, गुनाहों को छोड़ नहीं रहा और अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं कर रहा, तो उसकी तहज्जुद महज एक रस्म बनकर रह जाती है। अल्लाह वालों, नमाज तहज्जुद में सबसे बड़ी गलती ये है कि हम तहज्जुद को महज एक इबादत समझ कर करते हैं और उसका असर अपनी ज़िंदगी पर नहीं डालते। तहज्जुद का असल मकसद अल्लाह के करीब जाना और अपने किरदार को बेहतर बनाना है। नमाज तहज्जुद की फ़जीलत और उसकी कबूलियत के बारे में कई हदीसें मौजूद हैं, जिनसे मालूम होता है ये इबादत अल्लाह के करीब एक ख़ास ज़रिया है। इस तरह कुछ अमाल ऐसे हैं जो उसकी कबूलियत में रुकावट बन जाते हैं। अल्लाह वालों, आपको एक वाक़या सुनाने लगी हूँ जो कि आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। एक माँ की फरियाद है और तहज्जुद की बरकत है कि तहज्जुद में कितनी ताकत है। रात के आखिरी पहर था, हर तरफ सन्नाटा था, परिंदे अपने घोंसलों में थे, शहर नींद में डूबा हुआ था, मगर एक छोटे से कमरे में एक बूढ़ी माँ जाग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह जाए नमाज पर बैठी अल्लाह के हजूर हाथ उठाए रो रही थी, या अल्लाह, मेरा बेटा खो गया है। ए अल्लाह, तू जानता है मैंने उसे तेरे रास्ते पे चलना सिखाया था, मगर वो दुनिया के फरेब में पड़ गया है, शैतान के बहकावे में आ गया है, नफ्स के बहकावे में आ गया है। या अल्लाह, तू कभी तहज्जुद के वक्त मेरे साथ उठता था, अब रातों को बाहर रहता है, गुनाहों में डूब गया है। ए मेरे मालिक मौला, तू उसे वापस बुला ले, मेरे रब उसे हदायत अता फरमा और सिराते मुस्तकीम पर चला दे। माँ की सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी, उसके आंसू जाए नमाज को भिगो रहे थे, मगर उसके अल्फाज सिर्फ एक ही सिमट जा रहे थे, अर्श के दरबार में। उधर वो बेटा जो माँ की दुआओं को भूल चुका था, किसी गलत महफिल में बैठा हुआ था। अचानक उसके दिल में एक अजीब बेचैनी आई, तबीयत में एक अजीब बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे उसे कोई बुला रहा है। अजीब तड़प गया वो, जैसे किसी के आंसू उसके दिल पर दस्तक दे रहे हों। अचानक उसे अपनी माँ की याद आ गई, वो रातें याद आ गईं जब वो उसके साथ तहज्जुद के लिए उठता था। उसे याद आया कि माँ हमेशा कहती थी, बेटा जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है अल्लाह उसे कभी भी यारो मददगार नहीं छोड़ता। बेटे की आंखों में आंसू आ गए, वो महफिल से उठा, तेज़ तेज़ कदमों से घर की तरफ भागा। दरवाज़ा खोला तो माँ को सजदे में पाया, आंखों से बहते आंसू, लरसते होंठ। वो लपक कर माँ के कदमों में गिर गया और सिसक कर बोला, माँ, अल्लाह ने तेरी दुआएं सुन ली हैं, माँ मैं वापस आ गया हूँ। माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थामा, आंसू साफ किए और आसमान की तरफ देख कर कहा,
اے میرے مالک مولا، میں جانتی تھی جو رات کے اندھیرے میں تجھ سے مانگے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ یہ کہانی نہ صرف ایک ماں کی دعا کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ تہجد کی برکات کا بھی ایک زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ بھی اپنے پیاروں کی ہدایت چاہتے ہیں، اگر آپ بھی کسی آزمائش میں ہیں تو تہجد میں اپنے رب کو پکاریں، کیونکہ وہ رات کے آخری پہر خود پوچھتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے رزق حلال چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے قربت کا ذریعہ ہے تہجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے قیام کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیکوکار لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے قریب کرنے والا، گناہوں کو مٹانے والا، برائیوں سے روکنے والا عمل ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی پچھلے پہر کی نماز تہجد ہے۔ رات کے آخری پہر میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب ہر رات کی آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشوں؟ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں؟ کوئی ہے حلال رزق مانگنے والا، میں اس کو حلال رزق عطا کروں؟ وہ غلطیاں جو تہجد کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں، ریاکاری، دکھاوا عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا۔ اسے اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا۔ وہ کہے گا، اے اللہ، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تمہیں بہادر کہیں لوگ، اور لوگوں نے کہہ دیا۔ پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث میں ایک عبادت گزار، ایک سخی اور ایک عالم کے بارے میں بھی یہی بات کہی گئی کہ اگر ان کا عمل دکھاوے کے لیے تھا تو وہ بالکل بھی قبول نہیں ہوگا۔ مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ پھر اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے اس کی نیکیاں لی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے نمازی ایسے ہیں جو اپنی نماز سے کچھ نہیں پاتے سوائے تھکن کے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ